ہم کشمیریوں کو اسلام کی دولت کب اور کیسے ملی؟ جواب، پورا یہ خطہ سمندر سے لے کر کے افغانستان کے پہاڑوں تک یہ پورا خطہ اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا، لیکن ہمارا یہ کشمیر کا خطہ بیچ میں اب بھی کفر کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وجہ، یہاں کوئی ایمان والا آنے کو تیار نہیں تھا، یہاں کے موسم کی وجہ سے، یہاں قسم قسم کے رکاوٹوں کی وجہ سے، اور یہ چونکہ چاروں طرف سے پہاڑوں کے در بند ہے۔ کشمیر میں جب داخل ہوتے ہیں تو پہاڑ کراس کر کے اندر آنا پڑتا ہے، بغیر پہاڑ کراس کے اندر نہیں آ سکیں گے۔ صرف ایک راستہ ایسا ہے جو پہاڑ کراس کیے بغیر اندر آ جاتا ہے، وہ ہے بارہمولہ اور روڑی سے کا راستہ۔ اس کے علاوہ باقی جہاں سے بھی کشمیر میں آئیں گے ایک اونچا پہاڑ کراس کرنا ہے، پھر نیچے اترنا ہے۔ اس لیے چاروں طرف سے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، وہ چاروں طرف سے ٹاپ، چاہے وہ راجوری سے آئیں، چاہے بٹول سے آئیں، چاہے وہ لداخ سے آئیں، اور چاہے وہ کیرن سے آئیں، چاہے وہ کرنا سے آئیں، جس خطے سے بھی آئیں گے پہاڑ کراس کرنا ہے، پھر نیچے اترنا ہے۔ یہ کشمیر کی لوکیشن ایسی ہی ہے، جغرافیہ پڑھو اس سے پتہ چلے گا تمہیں کشمیر کی لوکیشن اور کرشن کے محل وقوع کیا ہے۔ اس لیے یہاں کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں کا موسم بھی الگ ہے، یہاں کے کھانے پینے کا سسٹم بھی الگ ہے، یہاں کی ہر چیز چونکہ الگ ہے، اس لیے یہاں کوئی آتا نہیں تھا۔ اور اگر کوئی ایمان والا آتا تھا تو ایمان والا آتا تھا سیاحت کے لیے یا بزنس کے لیے، وہ واپس چلا جاتا تھا، یہاں کوئی ٹکتا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے جو شخص باقاعدہ اسلامی دعوت لے کر کے کشمیر میں آئے ہیں ان کا نام تھا سید عبد الرحمن بلبل شرف الدین ترکستانی رحمہ اللہ تعالی۔ جو ترکستان سے آئے تھے، اور ترکستان سے مراد آج کا ٹرکی انقرہ نہیں ہے، آج کا قسطنطنیہ انقرہ استنبول نہیں، بلکہ ترکی جب ہم کہتے ہیں تو اس کہتے ہیں مشرقی ترکستان۔ وہ آج وہ علاقہ چائنا کے قبضے میں ہے، اس کو کہتے ہیں کاشگر۔ علامہ اقبال کے ایک شعر میں آتا ہے، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشگر، وہاں سے عبد الرحمن بلبل کشمیر آئے تھے۔ اور یہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا رنچن۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ رنچن اس زمانے میں اسی لار گاندربل کے علاقے میں رہا کرتا تھا۔ افسوس تم لوگ تاریخ نہیں پڑھتے۔ خیر، اس کی لمبی کہانی ہے کہ وہ یہاں لار اور کہاں رہتا تھا، وہ رنچن شاہ، اور کہاں 12 رنچن مسلمان ہو گیا اور اسلام اس کا نام صدر الدین رکھا گیا، وہ الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر 50 سال کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف 50 سال کے بعد شاہ ہمدان کشمیر تشریف لائے، اور اس وقت صورتحال یہ تھی بہت کم لوگ مسلمان تھے، اور اکثریت ایمان سے محروم انسانوں کی تھی، اکثریت ایمان سے محروم انسانوں کی تھی۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنے پر تمام لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہوتے گئے، حالانکہ انہوں نے نہ کسی پر کوئی پریشر ڈالا، نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ کسی کو لالچ دیا، نہ کسی کو کنفیوز کیا، بلکہ اس زمانے کے وہ لوگ جو ہمارے آبا و اجداد تھے، وہ پنڈت و برہمن رہے ہوں گے، ان آبا و اجداد نے سمجھا کہ ہم جس مذہب پر ہیں وہ مذہب حق نہیں ہے، اور جو اب دین آیا دین حق ہے، انہوں نے اس دین حق کو قبول کیا، اور دین حق کو قبول کرنے کے نتیجے میں وہ دین کی دولت ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے وہ نعمت ہم تک پہنچی۔ اس وقت شاہ ہمدان چونکہ بہت دور اندیش انسان تھے اور عالمی شخصیت تھی، عالمی شخصیت اس معنی کر انہوں نے ساری دنیا کا سفر کیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، تو مکہ مکرمہ میں ترکی کے لوگ آئے، اور ترکی کے لوگ بیٹھ کر کے اوراد پڑھنے لگے۔ تو میں نے اسے تعجب سے پوچھا، یہ اوراد کہاں سے لائے؟ وہ کہتے ہیں کان شیخ کبیر میر سید علی حمدانی کان شیخنا۔ میں نے کہا تمہارا شیخنا کہاں؟ وہ تو کشمیریوں کا شیخنا تھا۔ 12 وہ اوراد پڑھ رہے تھے، تو ان کے ہاں بھی اوراد۔ شاہ ہمدان نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ علامہ اقبال نے شاہ ہمدان کے متعلق فرمایا، سید السادات سالار عجم، دست او معمار تقدیر امم، داد علم و صنعت و تہذیب و دین۔ یہ وہ شخص ہے جو یہاں دین بھی لے کر آیا، علم بھی لے کر آیا، حکمت بھی لے کر آیا، کلچر بھی لے کر آیا، اور انڈسٹری بھی لے کر آیا، تہذیب بھی لے کر، سب کچھ اسلام ہم کو ملا ہے۔ پھر جن مشکل حالات سے گزرتے گزرتے اسلام کی دولت ہم تک آئی، بیچ میں ایسے حالات بھی آئے تھے کہ لگتا تھا اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ اپنے اس نور چراغ کو چلاتا ہے اور آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ آ جائیں، اسلام بجھ نہیں پاتا ہے، اسلام آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پورے بر صغیر کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، اور کشمیر کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، مشکل سے مشکل حالات بھی آئے، مگر بہرحال یہاں کا اسلام جمع رہا۔ لیکن شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک وقت آئے گا یہ کشمیری اسلام کو دھوکہ دیں گے، ایسا نہ ہو یہ ایک وقت آئے گا یہ کشمیری لوگ اسلام کو دھوکہ دیں گے۔ لالچ کی بنیاد پر، پریشر کی بنیاد پر،
دھوکے کی بنیاد پر اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے۔ اس لیے شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا کہ روزانہ صبح تم عہد کرو، یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اسلام پر قائم رہیں گے، روزانہ صبح کو ان کو کلمہ پڑھوائیں گے۔ چنانچہ اوراد شریف میں جملہ موجود ہے، مرحبا بالصباح الجدید وبالیوم السعید وبالملکین الکاتبین الشاہدین العادلین حیاکم اللہ تعالیٰ فی۔ وہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، آپ فرشتوں کو میں خطاب کر کے کہتا ہوں آپ گواہ رہیں، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور علی ہذہ شہادت نحیا والیا نموت انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی، اللہ نے جو اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، ممکن ہے ایسی لالچیں آ جائیں گی، ممکن ہے ایسا پریشر آئے گا، ممکن ہے ایسے کنفیوژنز آئیں گے جن کی بنا پر آپ کا ایمان چھن جانے کا خطرہ پیدا ہوگا، اس وقت اپنے ایمان کو بچا لینا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو جو میرے دین پر قائم نہیں رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے میں نئی قوم لاؤں گا اور وہ تم سے زیادہ اچھے اور سچے مسلمان ہوں گے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اللہ کو قدرت ہے، نئی قوم ایسی آ سکتی ہے بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اسلام کو مٹانے والے ہوتے ہیں وہی اسلام کے علمبردار بن جاتے ہیں۔ تاتاری قومیں گزری ہے، تاتاری قومیں گزری ہے، اسی تاتاری قوم کے ایک شخص نے جس کا نام تھا ہلاکو خان، وہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان، اس کا بیٹا اغدئی خان، چغدئی خان، جوجی خان، اور اس کے بعد ان کا اگلے بیٹا آیا تھا، اس کا نام تھا ہلاکو خان۔ ہلاکو خان نے بغداد کے اندر حملہ کیا، 14 لاکھ مسلمان ختم کر دیے تھے، ٹھیک ہے، اور پورا یہ خطہ افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، بخارا، سمرقند، عراق، یہ سارا تہس نہس کر کے ختم کر کے رکھ دیا۔ پورا ملک شام، صرف مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ باقی بچ گیا تھا، اور مصر کے کچھ علاقے باقی بچ گئے تھے، اور اس پورے خطے کو تاتاریوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ اور تاتاریوں کا ایک یہاں کشمیر بھی آیا تھا، اور جب یہاں آیا تھا ایسی تباہی مچائی تھی اس نے کہ کوشر چھوانا آج چشانا کوشر کشیر روید کا اگر وہ وہی تھا، وہ زولچو آیا تھا، وہ تاتاری تھا، منگولین تھا، وہ اس نے جب حملہ کیا تھا کشمیر پر، اسلام سے پہلے کی بات ہے یہ، تو جب اس نے حملہ کیا جتنے مرد ملے سارے مار دیے، عورتیں اور بچوں کو رسیوں سے باندھ کر لے گیا، اور پھر وہ راستے میں مر گیا تھا برفانی طوفان میں۔ تاریخ مجھے نہیں بتانی ہے، زولچو کا حملہ تاتاریوں کا حملہ تھا۔ تو بہرحال وہ تاتاری جنہوں نے اس پورے خطے کے اسلام کو ختم کر دیا۔ عربی کتابوں میں لکھا ہے، الکامل ابن اسیر میں لکھا ہوا، اذا سمعتم ان التتر قد انہزموا فلا تصدقوا، اگر تم سنو گے تاتاری ہار گئے کبھی مت ماننا، تاتاری کبھی نہیں ہارتے ہیں۔ وہ تاتاری جنہوں نے اسلام کو ختم کر کے رکھ دیا تھا، بعد میں اللہ نے ورق پلٹ دیا اور وہ سارے تاتاری مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے۔ تو جن مسجدوں کو انہیں اڑا دیا تھا وہ مسجدیں پھر دوبارہ بنا دی، جن مدرسوں کو ختم کر دیا تھا پھر دوبارہ وہ مدرسے کھڑے کر دیے، لیکن جو کتابیں ختم کر دی تھی وہ کتابیں دوبارہ نہیں بنا سکتے تھے۔ میرے بھائی، ہم جس صورتحال کے اندر ہیں، ہمارے سامنے دو راہ آگے آ رہا ہے کہ آئندہ ہم اپنے اسلام پر قائم رہیں گے یا نہیں، اور اس کے لیے ایک ہی بات، ہر مسلمان اپنے بچے کی فکر کرے۔ تم شوق سے اپنے بچوں کو سکولوں کالجوں میں پڑھاؤ، بلا شبہ پڑھاؤ، تعلیم کے بغیر آج زندگی گزارنا مشکل ہے، مگر میرے بھائی تمہارے سکولوں کی تعلیم میں اب نہ کہیں کلمہ ہے، نہ اقدار ہیں، نہ اخلاقیات ہیں، نہ نبی ہے، نہ اسلام، کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اپنے بچوں کی اسلام کے لیے تم نے کیا سوچا؟ ہو سکتا ہے وہاں سکولوں میں بھجن بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے وہاں سکولوں میں ڈانس ہوں گے، ہو سکتا ہے وہاں سکولوں میں وہ چیزیں ہوں گی جو تمہارے بچوں کے ایمان کو ختم کر دیں گے۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہے اپنے بچوں کے ایمان کے لیے کیا کرو گے تم۔ حل اس کا دو ہی ہیں، نمبر 1 اسلامی مدارس اور نمبر 2 مکاتب۔ اگر ہر محلے میں مکتب ہوگا اور وہ بچہ جو دن میں سکول جا رہا ہے اور صبح شام وہ مکتب میں کم سے کم کلمہ، نماز، قرآن، سیرت اور جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں وہ سیکھے گا، تو امید ہے کہ آئندہ اس کا اسلام بچ جائے گا۔ ورنہ خدا نخواستہ دن بھر یا کچھ اور وہاں پڑھتا رہا، گھر میں آ کر بھی اس کو اسلام نہیں بتایا گیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آگے چل کر کے یہ تعلیم یافتہ افسر ہوگا مگر کلمہ بھی اس کو یاد نہیں ہوگا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اسلام کا دشمن بنے گا۔ اپنے بچوں کی فکر کرو، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، بڑوں کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت، اور چھوٹے بچوں کے لیے مدرسہ اور مکتب۔ مبارک ہے ان علماء کو جو مشکلات میں رہ کر کے، بھیک مانگ مانگ کر کے تمہارے گھروں میں جا کر تمہارے بچوں کو بھی مانگتے ہیں، تم سے چندے مانگتے ہیں، تعمیر بھی یہی کریں گے، مطبخ بھی یہی چلائیں گے، تعلیم بھی یہی دیں گے، خطبے بھی یہی دیں گے، جمعہ بھی یہی پڑھائیں گے،
اللہ کے یہاں ان کا کتنا مقام ہوگا یہ تو ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا. لیکن بہرحال اپنی علماء کی قدر کریں، اپنے مدارس کے ساتھ جڑیں، سچے علماء کے ساتھ مربوط رہیں، اور علماء کی ذمہ داری ہے پوری سوسائٹی میں اسلام کے حفاظت کے سارے وہ کام انجام دیں جن کے بغیر اسلام محفوظ نہیں رہتا ہے. انہی کی ذمہ داری ہے. نمازیں پڑھائیں، جنازے پڑھائیں، نکاح پڑھائیں، سیرت کے جلسے کریں، مدرسے قائم کریں، مکتب قائم کریں، مسلمانوں کے بچوں کو دین سکھائیں، اور یہیں سے جا کر کے ان کے گھروں میں جا کر کے اپنی جھولیاں پھیلا کر کے بچوں کو لائیں اور ان کو دین پڑھائیں. میرے بھائی اور بہت سارے موضوعات ہیں جن کو مجھے بیان کرنا تھا، اس لیے میں نے شروع میں کوئی آیت نہیں پڑھی تھی، کیونکہ آیت جب پڑھتا ہے آدمی تو عام طور پر اسی آیت کے دائرے میں مضمون بیان کرتا ہے. میں نے سوچا مختلف موضوعات کی چھوٹی چھوٹی باتیں الگ الگ بیان کروں گا، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا مزید گفتگو اب نہیں ہو سکتی. بس اخیر میں عرض کر رہا ہوں، صبح سے لے کر اب تک جو کچھ سنا اس کو مستحضر رکھیں، سوچیں، اور سوچنے کے بعد پھر جو باتیں یاد آئیں گی اس پر عمل کرنے کا ارادہ کریں، اور جو حرام چیزیں بتائی گئی ہوں گی ان سے بچنے کا ارادہ کریں، اور عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ ہم اپنے دین کے ساتھ قیامت تک جڑے رہیں گے، موت تک جڑے رہیں گے. بس آنکھ بند کر کے اپنے اللہ سے کہیں، یا اللہ میں سمجھ رہا ہوں آپ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی. دنیا میں آپ کے پیارے ایسے بندے جو نابینا ہیں، جس کو ابھی ہم نے دیکھا اللہ کا پیارا بندہ، یا اللہ آپ نے مجھے نابینا نہیں بنایا، بہرا بھی نہیں بنایا، گونگا بھی نہیں بنایا، پاگل بھی نہیں بنایا، اب نارمل نہیں رکھا، ایمان کے سے محروم نہیں رکھا، گھر بھی دیا. یا اللہ یہ سب آپ کی نعمتیں ہیں، میں سر جھکا کر کے آپ کی نعمتوں میں شکر کرتا ہوں. پھر اگلی بات سوچیں، یا اللہ میں سوچ رہا ہوں بالغ ہونے سے لے کر اب تک میں نے کب کیا 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 ہوگا، کس گھر میں کیا کیا ہوگا، کس کلاس روم میں کیا کیا ہوگا، کس دفتر میں کیا کیا ہوگا، کس جنگل میں کس سے ملاقات کی ہوگی، کہاں اندھیرے میں کس سے مل کر کیا میں نے کیا ہوگا، ان آنکھوں سے میں نے کیا کیا دیکھا، ان ہاتھوں سے میں نے کیا کیا کیا، اس زبان سے میں نے کیا کیا کیا، اس جوانی میں نے کیا کیا کیا، اپنے بدن کے ساتھ کیا کیا کیا، دوسرے کے بدن کے ساتھ کیا کیا کیا. یا اللہ وہ سب سوچ رہا ہوں، کچھ یاد آ رہا ہے، بہت کچھ بھول گیا، لیکن یا اللہ آپ کے ہاں تو سارا ریکارڈ میں ہے. یا اللہ آپ نے نہ رسوا کیا اور نہ سزا دی، میں شکر گزار ہوں. نہ رسوا کیا نہ سزا دی، یا اللہ اس پر میں شکر گزار ہوں. اب عہد کر کے اٹھتے ہیں انشاءاللہ اپنے اسلام کے وفادار بن کر کے زندگی گزاریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب.